بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شمیم مرتضیٰ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس یوٹیوب چینل کے بنیادی 3-4 مقاصد ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم مقصد یا جو اس کا پرائمری پرپز ہے وہ تو ہے سی ایس ایس کی پریپریشنز کرنے کے حوالے سے مختلف حوالوں سے گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے۔ دوسرا، سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت ساری جو ہے ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ لوگوں کو وہ میٹر فراہم کیا جا سکے جو وقتاً فوقتاً میں اپنی ورک شاپس کے اندر فزیکل کلاسز میں کرتا رہا ہوں۔ تیسرا، اس کا بنیادی مقصد لائف کوچنگ ہے۔ تو یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں اس یوٹیوب چینل کے۔ اس وقت جو ہماری سیریز اس پہ چل رہی ہے وہ سی ایس ایس کی پریپریشنز کے حوالے سے ہے۔ ہم اس وقت جن بنیادی چیزوں پر کام کر رہے ہیں ان میں سے ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ جو اسینشلز ہیں ہمارے سی ایس ایس کے حوالے سے، سکسیس کے حوالے سے۔ ویسے تو جو گفتگو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں یہ میری کسی حد تک ہم نے تھوڑا بہت اس کو کور کر رکھا ہے اپنی سی ایس ایس کی اورینٹیشن والے ٹاپک کے اندر، وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر آج ہم ان میں سے کچھ چیزوں کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو، ایسپائرنٹس کو وہ چیزیں ڈیٹیل میں فراہم کر سکیں جو کہ ہم وہاں پر ہم نے تھوڑا سا ان شارٹ گفتگو کی تھی۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ مسکنسیپشنز ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں سی ایس ایس کی پریپریشنز کے حوالے سے، ہم اس کو بھی ٹیکل کریں گے، اور 2-3 بہت ہی بنیادی چیزوں کے اوپر، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بھی کہا کہ جنرلی وہ آپ کی لائف کے اندر جو سکسیس ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کے کام آئے گی، اور اسپیسیفکلی جو سی ایس ایس کی پریپریشنز ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ہمارے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، یہ سب سے پہلا سوال جو کوئی بھی اسپائرنٹ کسی وقت میں جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہم سے پہلا سوال یہی کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات شروع سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ کیا سی ایس ایس کرنے کے لیے کسی بھی اسپائرنٹ کو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہونا ہوتا ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا ہوتا ہے؟ کیا اس کو بچپن سے لے کر اب تک کے جو اس کا تعلیمی سفر ہے، جو اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر کیا وہ ہمیشہ سے ایک بہت ہی پرومسنگ قسم کا اسٹوڈنٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ تو یہ وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اس بات کو اس کے ذہن کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ڈیپ روٹڈ جو ہے لے جا کر اس کو انگریو کیا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مجھ میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ میں سی ایس ایس جیسے بڑے ایگزام کو کرنے کے قابل ہوں؟ تو یہ پہلا سوال اس کے سامنے جو ہے وہ آتا ہے۔ تو آئیے اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا ٹیلنٹ بہت زیادہ ضروری ہے؟ تو جو میرا اب تک اپنا ذاتی تجربہ ہے خود سی ایس ایس کرنے کا، خود پی سی ایس کرنے کا، اور اس کے بعد گزشتہ 15 سال سے سی ایس ایس کی کوچنگ کرنے کے دوران جو میں نے مختلف حوالوں سے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو، جو لوگ تیاری کر رہے تھے ان کو دیکھا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بنیادی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹیلنٹ ایک حد تک تو واقعی ضروری ہے، مگر ٹیلنٹ اس حد تک کہ آپ ہمیشہ اپنی کلاس میں نمبر 1 پوزیشن پر آتے رہے ہوں، یا ٹیلنٹس اس حوالے سے کہ آپ نے زندگی کے اندر ہمیشہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہت پرومسنگ رہا ہو، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے سی ایس ایس کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ تو پہلی مت ہے جو کہ آپ اپنے ذہن سے بالکل باہر نکال کے رکھ دیجئے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ کا ٹیک آف لیٹ ہے، آپ نے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں ابھی تک اس حد تک کام نہیں کیا ہے کہ جس حد تک لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی سی ایس ایس کے لیے ضروری ہے۔ خود مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں نے پریپریشن شروع کی تھی تو مجھے یہ جملے سننے کو ملتے تھے کہ سی ایس ایس ایک ایسی بلا کا نام ہے، ایک ایسی مہم کا نام ہے جس کو سر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لہٰذا یہ ہوتا نہیں ہے کسی سے، یہ گفتگو ہمیں سننے کو ملتی تھی۔ تو آج بھی بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو آپ قطعی ذہن سے نکال دیجئے کہ ٹیک آف آپ کا اگر لیٹ بھی ہے تو بھی یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سی ایس ایس نہ کر سکیں۔
जिस हद तक टैलेंट की आपको जरूरत है वो आप सबके अंदर मौजूद है। आप उसको टेप नहीं कर सके हैं, उसको आपने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, ये एक अलग मैटर है। ये प्रॉपर तरीके की मेंटोरिंग के जरिए इस बात को आपके अंदर से निकाला जा सकता है, आपको गाइड करके आपके अंदर से वो चीज़ पैदा की जा सकती है जो कि CSS जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी हो सकती है। क्या चीज़ ज़रूरी है? अगर टैलेंट इस हद तक ज़रूरी नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे नज़दीक जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरत हो सकती है वो है आपका पैशन। ये पैशन ऐसी चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी हैं मगर आप बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं इस काम को करने का, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि CSS आपके लिए नामुमकिन नहीं है। मुझे ये बात एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से जहन में आ जाती है जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को देता भी हूँ कि क्या आपके अंदर आग लगी हुई है? आपने उस जेट जहाज को सफ़र करते हुए देखा होगा कि जिसके पीछे आग लगी हुई होती है, तो जेट को जो प्रोपेल कर रही होती है चीज़ वो आग है जो कि पीछे से उसके बाहर निकल रही होती है। नतीजा ये है कि वो एक सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा होता है और एक सोनिक बॉम्ब जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपके अंदर आग लगी हुई है, आपके अंदर वो पैशन ने आग जला दी है, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको CSS करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो पैशन आपके अंदर नहीं है तो फिर ये ढूंढिए कि वो पैशन कैसे पैदा हो। अगर आप नहीं ढूंढ सके, आप उस बारूद को तीली नहीं दिखा सके जो आपके अंदर कहीं पे छुपा हुआ है, तो फिर उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपसे मुश्किल हो जाएगा ये काम करना। इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है। एवरेज इंटेलिजेंस एवरेज टैलेंट से भी मुमकिन है अगर आप पैशनेट हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो आपसे ये काम जो है वो आसान है। आप एक साइकिल को देख लीजिए, उसकी स्पीड कितनी होती है, आपने देखा होगा। अब उसको मैच कराइए एक जेट के जरिए, यकीनन जेट का बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अपना स्पीड का मायार है। तो हमें पता है कि जब आग लगेगी तो फिर आपका ये सफ़र तय हो सकेगा। तो अपने अंदर वो आग लगाएं और हर एक शख्स के लिए इस आग लगाने की जो तीली है ना वो मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी के अंदर ये पैशन क्रिएट होता है अपना स्टेटस देख के जिसमें वो उस वक्त मौजूद हो। कुछ लोगों के अंदर ये पैशन क्रिएट होता है उन लोगों को देखकर कि जिन लोगों ने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। कुछ लोगों के जो अपने फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं कि उसके ज़रिए वो आग लग जाती है उनके दिलों के अंदर। लिहाजा ये पैशन जो है वो आग की तरह जलती है और एक जेट की तरह आपको सफ़र करवाती है। तो अगर ये पैशन नहीं है आपके अंदर CSS करने की तो आपको बहुत मुश्किल होगी। आपको अपना जो देखना पड़ेगा कि किस जगह पे से आपका जो है ये प्रोफेशन जो है वो निकल कर आता है और आपको आग लगाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की आपको। मुझे यहाँ पर आइंस्टाइन की एक बात बहुत याद आती है कि जब वो ये कहा करता था कि आई हैव नो स्पेशल टैलेंट बट आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। ये क्यूरियोसिटी जो थी उसकी, जिसका पैशन उसके अंदर था, उसने इसको यूं समझ लीजिए कि मौजूदा सदी का सबसे बड़ा साइंसदान बना के रख दिया। यही वजह थी कि हमारे जहनों के अंदर से ये बात निकल जानी चाहिए कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करता है। यस करता है, मगर उतना नहीं करता जितना पैशन करता है। तो आपको अपने अंदर वो पैशन ढूंढने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए जो है वो आप अपने सफ़र को ज़्यादा आसानी के साथ तय कर सकेंगे। तीसरी चीज़ क्या चीज़ हो सकती है? यस, कमिटमेंट आपकी, कि आप इतने कमिटेड हैं कि एक लंबे सफ़र को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक करने के काबिल हैं। क्योंकि देखिए दरमियान में हमारे बहुत सारे ऐसे इंटरप्शंस आती हैं, हर्डल्स आती हैं, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि जो हमें अपनी मंजिल तक जाने वाले रास्ते के अंदर जो मुख्तलिफ औकात में इम्पेडिमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, वो हमें भटका रहे होते हैं। खुद सोचिए कि हर एक आदमी का हाथ पकड़कर चलने वाला मंजिल तक कब पहुंच पाता है। लिहाजा आपकी कमिटमेंट सिर्फ एक हाथ को पकड़कर
آخر وقت تک جانے کی آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر لیس کمیٹڈ ہیں, آپ کے اندر وہ کمٹمنٹ نہیں ہے اپنے گول کے حوالے سے جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کر کے رکھا ہو, خواہ وہ CSS ہو یا زندگی کا کوئی اور بڑا گول ہو, تو پھر آپ اتنے بڑے سفر کے قابل نہیں ہوتے. تو آپ اپنے اندر وہ کمٹمنٹ پیدا کرتے ہیں, وہ کنوکشن پیدا کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اتنا بڑا ٹاسک جو ہے وہ اچیو کر سکیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے اس وقت جو ہے آپ سے 3 بنیادی چیزوں پہ بات کی ہے. نمبر 1 میں نے آپ کو کہا ہے کہ یس ٹیلنٹ ضروری ہے, مگر اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ اگر نہیں تھا بچپن سے تو آپ ابھی نہ کر سکیں. یس جو چیز ضروری ہے آپ کے لیے کرنے کے لیے وہ آپ کو اپنے اندر پیشن جگانے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2 آپ کو اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے خاص قسم کی کنوکشن یا کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ موجود ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ کے اندر جو چیونٹی کی تصویر میں نے لگائی تھی اس کی بنیادی وجہ وہ کمٹمنٹ دکھانا تھی کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی کمیٹڈ ہوتی ہے کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن کو اوپر تک لے جانے کے لیے مسلسل لگی رہتی ہے اور آخر میں وہ چیز اچیو کر لیتی ہے. تو یس سب سے پہلے ٹارگٹ سیٹ کیجئے, اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کمیٹڈ کیجئے کہ یہ آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اس کے بعد آپ ایک مسلسل اور مستقل راستہ طے کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے. یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو یہ ویڈیو ہم آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم مزید جو ہے وہ 3 باتوں کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو ہمیں زیادہ ضروری ہے اس لمبے سفر کو اختتام تک پہنچانے کے لیے. بہت شکریہ.